بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی عزیزم مظہر حسین صاحب، جی فرمائیں، آپ فرمائیں. جی سر، عرض یہ ہے کہ سر آپ نے جو اصول بتایا تھا نا، جی جو مطلب واو سے پہلے والے حرف اگر پیش ہو تو او کی آواز نکلے گی، تو جی 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 تو جی کو تو پڑھیں گے. جی سر وہ اچھا، میرے پاس خانہ فرنگ کراچی کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر او کو آگے او کے پر جو نا الف پر پیش لگایا ہے انہوں نے، تو ہم او کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، او کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ تھوڑا میں پھنسا ہوں اس میں. نہیں، آپ کیوں اتنے دن پریشان رہے ہیں؟ آپ جس دن آپ کو یہ پریشانی ہوئی تھی اسی دن آپ رابطہ کر لیتے. بس سر میں ٹائم پہ نہیں آ پا رہا جی تھا. ایسا ہے کہ یہ جو آپ نے کراچی کی چھپی ہوئی کسی کتاب پر ایسا دیکھا، تو وہ انہوں نے جو ہے وہ پاکستانی اعراب گزاری کے جو اصوات ہیں اس کے مطابق انہوں نے کر دیا. آپ غور اگر کریں تو ہمارے پاس ایک بہت ہی اہم کتاب ہے جس کا نام ہے فرہنگ جامع. یہ جو فرہنگ جامع ہے یہ ڈکشنری ہے جو کہ فارسی سے اردو اور انگریزی 3 زبانوں میں ہے، اور یہ ڈکشنری جو ہے یہ ہمارے ایک مرحوم استاد سید علی رضا نقوی صاحب نے جو ہے یہ لکھی، اور یہ آج سے کوئی 5 سال پہلے اس کتاب کو بک آف دا ایئر کا جو تھا وہ باقاعدہ پرائز ملا تہران میں، اور ایک بہت ہی اچھی مبلغ جو تھی ان کو اسناد کے علاوہ جو ہے کیش بھی انعام دیا گیا. تو اس کے اندر جتنے بھی تلفظ کے لیے جہاں انہوں کو آواز او کی چاہیے انہوں نے پیش ڈالی ہوئی ہے، لیکن جس وقت آپ واولز جو ہے اس کو پڑھتے ہیں، واول جب آپ فونیٹکس کی طرف جاتے ہیں، فارسی کے فونیٹکس، تو اس کے اندر جو ہے یہ آپ کو یہ سبق جو ہے وہ پڑھنے کو ملے گا. تو میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو شاید یہ آپ کے گروپ میں یہ شیئر نہیں کیا، لیکن میں انشاءاللہ آج اس کلاس کے اختتام پر جو ہے کوشش کروں گا کہ آپ کو جو ہے وہ واول کا میرا خیال 2 پیج کا ایک چھوٹا سا چیپٹر ہے، تو وہ آپ کو جو ہے وہ اس پر شیئر کر دوں، اور آپ کو وہ بڑا آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ وہ الف جو کہ واو سے پہلے، بلکہ الف نہیں کوئی بھی حرف جو واو سے پہلے ہوگا اس پر اگر پیش آ جائے تو اس کی آواز او کی نہیں او کی آئے گی. تو حسنین صاحب وہ کتاب جو پڑھی ہے وہ اوپر نیلے والی جو ہے، تو یہ بلکہ شاید ابھی میری مدد کریں گے حسنین صاحب، تو میں انہیں کہتا ہوں تو ابھی آپ کو وہ شیئر کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے آپ کو ساتھ اس کی جو نریشن ہے وہ انگریزی زبان میں ہوگی، تاکہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو اور آپ آسانی سے جو ہے اس کو جو ہے سمجھ سکیں. یہ 2 پیجز ان کو شیئر کر پہلا نہیں یہ اور یہ. جی خانم وعلیکم السلام. سر یہ پہلے آ جاتے ہیں اسٹوڈنٹ 4 بجے سے؟ میں روز لگتا ہے مجھے میں لیٹ ہو گئی. نہیں، ایسا کون سا کوئی مسابقہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں. 1-2 منٹ وہ نہیں، سوری، لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ میں بھی کلاس میں پہلی صف میں بیٹھی ہوں. جی ہاں یہ ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ فاستبقوا الخیرات، ہیں جی، سبقت لینا جو ہے قرآن حکیم میں ہے، تو وہ جو ہے نیکی کا کام ہے. تو بہرحال انشاءاللہ تو ہم آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. تو یہ پیج آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہوگا. تو سب سے پہلا جو لفظ ہے آج کا، تو حضرت یہ تو شعر ہو چکا آلریڈی. سر یہ کل والا ہے. یہ کل والا ہے.
آج کا کریں. استاد ingediyoruz hangi بله ما اشتباز ما هست، تقصیر ماست. بله ہو گئی. اس کے علاوہ آپ کے گروپ پر جو ہے وہ جو مظہر صاحب کا جو سوال تھا تو اس کا جواب جو ہے باقاعدہ آپ کے ریکارڈ میں جا چکا ہے، اور جب بھی فرصت ہو آپ اس کو جو ہے دوبارہ مطالعہ کریں، اور اس کے بعد پھر اگر کوئی اور سوال ہو تو پھر پوچھیں. یہ تصویر آ رہی ہے ادھر؟ میرا خیال نہیں آ رہی، تصویر نہیں آ رہی. واضح اول سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے اتو. اب دیکھیں یہ مظہر حسین صاحب، اب یہ لفظ جو ہے نا اتو، اس میں واو سے پہلے جو حرف تے ہے اس کے اوپر پیش نہیں ہے، اس لیے ہم اس کا تلفظ تو کر رہے ہیں. اگر تے کے اوپر پیش ہوتی تو ہم اس کو تو بولتے. تو اب یہ لفظ ہے اتو. اتو استری کو کہا جاتا ہے. اچھا سر، اس میں اتو جو ہے اس میں تے پر پھر کون سی حرکت ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ نے واول پڑھے تھے آ ای او، اور جب ہم او ادا کیا تھا تو اس پر الف بھی بالکل سادہ تھا اور واو بھی بالکل سادہ ہے. اور اگر مزید اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو جو شیئر کر دیا، آپ کو جو ورک شیئر کر دیا گیا ہے اس میں آپ کو اس کی مزید جو ہے تفصیل مل جائے گی. بہتر سر. جی جی. اتو مامان لباس ہارا اتو می کند. امی والدہ کپڑوں کو استری کرتی ہے. می کند پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے جسے ہم فعل حال اخباری کہتے ہیں فارسی زبان میں. تو ماں جو ہے وہ کپڑے استری کرتی ہے، اس کو ہم کر رہی ہے بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. او اتھوئی داغرا روئے لباس ہو می کے شد. وہ گرم استری کو کپڑوں کے اوپر کھینچتی ہے یا اس کو کپڑے کے اوپر جو ہے وہ چلاتی ہے. لفظ آیا ہے داغ. تو داغ جو ہے بہت زیادہ گرم جو ہوگی چیز اس کے لیے لفظ داغ استعمال کیا جاتا ہے. ایک عام جو لفظ ہے وہ ہے سرد اور گرم. آپ گرم تلفظ نہیں کریں گے، گرم. سرد اور گرم جو ہے یہ دونوں عام حالتیں ہیں کسی چیز کا ٹھنڈا ہونا یا کسی چیز کا گرم ہونا. لیکن جس وقت حرارت جو ہے وہ تقریباً 90 ڈگری سے زیادہ ہو جائے، جس وقت پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس ٹمپریچر کو ہم داغ کہتے ہیں. داغ دبے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، اور داغ ابلتے ہوئے پانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اتو یہ داغ سے مراد ہے بہت گرم استری کو ماں جو ہے وہ کپڑوں کے اوپر کھینچتی ہے. اہل ایران میں ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو طلب ہے چائے کی یا کسی گرم مشروب کی اور وہ چائے نہیں پینا چاہتے، وہ کافی کے پیسے خرچ کرنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جسم میں گرم گرم محلول بھی چلا جائے، کوئی مایا چلی جائے، تو وہ کافی چائے خانہ میں جا کر ایک سمپل سا آرڈر دیتے ہیں. جس وقت وہ جو پیش خدمت ہے، جو بیرا ہے،
وہ اگر آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بے فرمائید فرمائشی دارید، آپ فرمائیں کوئی حکم ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ استکان کنداو بیاری، کنداو، کند کہتے ہیں شوگر کیوب کو، شکر کی ڈلی کو کند کہا جاتا ہے، اور داغ جو ہے ابلتا پانی ہے۔ تو اب وہ صاحب جو گئے ہیں انہوں نے چائے خانے میں سستی ترین جو ایک غذا یا ایک مشروب ہے وہ ہے ابلتا ہوا پانی اور اس کے ساتھ جو ہے چینی۔ تو وہ مصری کی ڈلی، وہ جو چینی کی ڈلی ہے شوگر کیوب، اس کو اپنے منہ میں رکھیں گے، اور وہ جو ابلتا ہوا گرم گرم پانی ہے اس کو چائے یا کافی کی جگہ پر اس کو جو ہے وہ پین لیں گے۔ کئی جگہ بہت جب برف باری ہو رہی ہو، بہت سردی ہو، تو چائے کی بجائے جو ہے وہ دارچین جو ہے اس کو بھی استعمال کرتے ہیں، دارچین کا قہوہ بھی تیار کر لیا جاتا ہے، وہ بھی پیا جاتا ہے۔ تو جب آپ کنداغ کہتے ہیں تو چلیں آپ جی بولیں سر میں یہ تو ہے یہ کہا جاتا ہے نا ایرانیان چائے و فلفل نہ چائے و شین میں خورن اور فلفل بدریسا کچھ نا، تو یہ چائے سر جو اس میں آپ نے کن کی بات کی ہے تو یہ وہی کہوا ہو گیا سر ان کا؟ جی، جس وقت چائے وہ کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ چائے بدون شیر، بدون شیر۔ ہاں جی، تو چائے شیر جو ہے یہ آپ کے پشاور میں میرا خیال اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، چائے شیر، شیر چائے، اور شیر چائے میرا خیال وہ جو سبز چائے گلابی چائے ہے اس کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے آپ کے پشاور میں۔ جی سر بالکل جی، تو وہ ایران میں جو ہے یہ رواج نہیں ہے، البتہ انگلینڈ میں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں استعمار انگلینڈ کا تھا، انہوں نے ہی ہمیں چائے پینی سکھائی، تو انگریز لوگ جو ہے وہ چائے جو ہے وہ بغیر دودھ کے نہیں پیتے، وہ دودھ کے ساتھ پیتے ہیں۔ تو دال ایک ہی دفعہ آئے گا؟ نہیں، 2 دفعہ آئے گا، کیونکہ کنداغ ہی پڑھیں گے، کندے داغ؟ نہیں کندے داغ ہے، اگر آپ اس کو جدا گانا لکھیں گے تو پھر جو ہے آپ جو ہے اس کو جو ہے دال 2 دفعہ آئے گا، لیکن آپ نے جو گفتاری میں بولنا ہے نا وہ ایک دال ہی بولنا ہے، 2 دال جو ہیں وہ گفتاری میں، وہ تو پھر ہو گیا کند داغ یا کند داغ، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کنداغ بولیں، کاف نون دال الف اور غین، کنداغ۔ جی، تو بلکہ میں نے ابھی مطالعہ کیا ہے تو لکھنے میں بھی جو ہے وہ ایک دال میں لکھ رہے ہیں۔ جی سر۔ کنداغ جو ہے اس کے لیے تفصیل یہ ہے کہ مخفف کند داغ است، و کند اور داغ دونوں جو الفاظ ہیں ان کا مخفف جو ہے وہ کنداغ ہے، یہ جو بولنے میں آتا ہے، اصل 2 لفظ ہیں کند اور داغ، تو اس کا مخفف جو ہے وہ ملا کر ایک لفظ بن گیا۔ و ان آبجوش است، ان آبجوش است کے کند یا نبات را در ان حل کند، اور یہ ابلتا ہوا پانی ہوتا ہے جس کے اندر وہ چینی جو ہے وہ ملا لیتے ہیں اور اس کو پی لیتے ہیں، ان کے جسم میں حرارت جو ہے وہ منتقل ہو جاتی ہے۔ سر داغ تیز گرم کو بھی کہتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے کہ صرف پانی کے لیے؟ نہیں دیکھیں یہاں استری کے لیے جو ہے نا استعمال کر لیا لفظ داغ، تو یہ جو ہے کوئی بھی چیز جو بہت زیادہ گرم ہے اس کے لیے داغ کا لفظ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی چیز داغ نہیں ہے اور گرم بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ٹھنڈی بھی نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہوگی؟ وہ ہوگی انگریزی میں جو لفظ ہم وارم استعمال کرتے ہیں، نیم گرم جسے ہم کہتے ہیں، تھوڑا سا ہلکا سا گرم، تو اس کے لیے فارسی زبان کا لفظ جو ہے وہ ہے ویلارم، واو لام رے اور میم، ویلارم۔
یہ لکھ لیا کریں اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کو یاد رہے گا ایسی چیزیں، ورنہ یہ بہت ساری چیزیں کتاب کے اندر نہیں ہیں۔ بله استاد می‌نویسم. خیلی ممنون. خب مامان لباس ها را اتو می کند، او اتوی داغ را روی لباس ها می کشد تا چین و چروک آنها صاف شود. کیوں وہ استری کیوں اوپر لگا رہی ہے؟ تاکہ اس لباس کے جو سلوٹیں ہیں وہ جو ہے وہ ختم ہو سکے، وہ صاف ہو جائیں، سیدھی ہو جائیں۔ چین و چروک، یہ چین و چروک جو ہے یہ ہم معنی لفظ ہے، اور اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں رنکلز۔ یہ چین و چروک خالی کپڑوں پر نہیں ہوتی، بلکہ میرے جیسا آدمی جس وقت وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو میرے بھی گردن پر یہ تھوڑی کے نیچے اب وہ چین و چروک جو ہیں وہ واضح ہو گئی ہیں۔ تو یہ جب بھی عمر کا تقاضے کے ساتھ انسان کے چہرہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے چروک جو ہے، چین جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ کپڑے کے اندر بھی چین، جس کو آپ چنٹ کہتے ہیں، اگر کوئی آپ میں سے کپڑے سینے کا فن جانتا ہے تو اس کو پتہ ہوگا کہ کپڑوں کی سلائی کے دوران اس میں بھی چین جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں، اصل میں وہ سلوٹیں ہوتی ہیں، تو یہ وہاں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ پھر ایک مصدر ہے چیدن۔ چیدن کے معنی ہے چننا، جیسے کہ مرغی ہے، کبوتر ہے، کوئی اور پرندے ہیں، وہ دانہ چنتے ہیں، تو اس دانہ چننے کے لیے جو مصدر استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے چیدن۔ دانے چیدن یعنی دانہ چننا۔ لیکن چیدن کے ایک اور معنی بھی ہیں۔ چیدن کے معنی جو ہے سجانا یا کرینے کے ساتھ رکھنا۔ چند دن پہلے جب ہم نے عید نوروز کے دسترخوان کا ذکر کیا تھا تو اس کے اندر جو دسترخوان لگایا جاتا ہے، یا آپ ڈائننگ ٹیبل پر مہمانوں کے آنے سے پہلے یا خود رات کو اپنا کھانا کھانے سے پہلے برتن اور غذا جو ہے اس کو ترتیب سے رکھتی ہیں، کرینے سے رکھتے ہیں ٹیبل کے اوپر، تو اس کے لیے بھی لفظ چیدن ہی استعمال ہوگا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میز غذا خوری را چیدن، یعنی جو ڈائننگ ٹیبل ہے اس کے اوپر ضرورت کی چیزوں کو رکھنا۔ مامان مراقب است اتو لباس ها را نسوزاند۔ والدہ جو ہے وہ اس چیز کی محتاط ہے، مراقب ہے، دیکھ رہی ہے کہ کہیں کوئی کپڑا جو ہے وہ جلا نہ دے۔ کس جملے کا جو فاعل ہے وہ اتو ہے۔ اتو لباس ها را نسوزاند۔ یہ جو لفظ سوزاند ہے یہ ایک فعل متعدی ہے۔ فعل متعدی، فعل کی ہمارے پاس دو اقسام ہیں، ایک فعل لازم ہے اور ایک فعل متعدی ہے۔ فعل لازم کو ہم انگریزی زبان میں انٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں، اور جو فعل متعدی ہے اس کو ٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں۔ فعل لازم اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کو کسی بھی مفعول کی ضرورت نہ ہو، اور فعل متعدی جو کہ ٹرانزٹیو ورب ہے وہ فعل ہے جس کو ایک مفعول کی ضرورت ہو۔ تو فعل متعدی یا فعل سببی، جس کے لیے کازیٹیو ورب کا نام بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم کسی بھی یا اکثر افعال کے سطاق حال یا اس کے فعل مضارع سے بعد ایک لاحقہ اضافہ کرتے ہیں، اور وہ ہے الف نون دال نون یا الف نون یہ دال نون۔ مثلا مصدر ہے خوردن۔
خوردن خورد خور. ہم کہتے ہیں بچے شیر خورد، بچے نے دودھ پیا. اب ہم کہتے ہیں کہ بچے کو اس کی ماں نے دودھ پلایا. مادر بچے را شیر خوراند. خور کے بعد الف نون دال کا اضافہ کر دیا گیا ہے. آپ اسے مادر بچے را شیر خورانید بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ہی معنی ہے. تو یہ ہے کہ ایک اس اب عمل کے اندر ایک واسطہ جو ہے وہ ایجاد ہو گیا اس کام کو انجام دینے کے لیے. درمیان میں جو ہے ایک کوئی چیز مددگار ہوئی، وہ والدہ ہوئی. تو اس لیے یہ جی یہ فعل سببی ہے یہ؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں، فعل سببی عرض کیا میں نے. اور اس کو لازم اور متعدی وہ دو الگ ہیں؟ نہیں، یہ بھی متعدی بھی ہے اور فعل سببی بھی ہے. اس کو دونوں حالتیں ہیں اس کی. آگے جو لفظ ہے وہ ہے اتوبوس. اتوبوس وہی جو ہم آٹو بس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ فرینچ تلفظ جو ہے وہ اتوبوس ہے. زہرا و مادر بزرگ سوار اتوبوس شدند. زہرا اور اس کی نانی یا اس کی دادی وہ بس پر سوار ہوئیں. مادر بزرگ دوتا بلیت بیراننده اتوبوس داد. بڑی اماں نے یا نانی اماں یا دادی اماں نے بس کے ڈرائیور کو دوتا بلیت جو ہے یہ ہم ٹکٹ کو کہتے ہیں، کیونکہ دو تھے، نانی نواسی تھی یا دادی پوتی تھی، تو دو ٹکٹیں نہیں. جب بس میں سوار ہوتے ہیں وہاں تو ٹکٹ جو ہے وہ باہر سے خریدی جاتی ہے. باہر ایک چھوٹا سا باجے بنا ہوتا ہے، وہاں ٹکٹ وینڈر بیٹھا ہوتا ہے جو کہ ٹکٹ آپ کو دیتا ہے، اور ٹکٹ خرید کر آپ پھر بس میں داخل ہوتے ہیں جو ڈرائیور لے کر آپ سے اس کو پھاڑ دیتا ہے. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. تو بڑی اماں نے جو ہے وہ اس کو ڈرائیور کو 2 ٹکٹیں دیں. و اتوبوس پر از مسافر بود. بس مسافروں سے بری ہوئی تھی. مسافرها روی صندلی های اتوبوس نشسته بودند. تمام مسافر بس کی سیٹوں پر یا کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے. اتوبوس در ہر ایستگاه می ایستاد. جو بس تھی وہ ہر بس سٹاپ پر، ایستگاہ بس اسٹاپ. البتہ ایستگاہ کسی بھی سٹاپ یا اسٹیشن کو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو مشخص کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک اور لفظ کا اضافہ کرنا ہوتا ہے. اگر ہم نے ایستگاہ کہا تو اس کا مطلب سٹاپ، اور اگر ہم ایستگاہ اتوبوس کہیں گے تو یہ بس سٹاپ ہوگا. اگر ہم ایستگاہ میٹرو کہیں گے تو یہ میٹرو کا سٹاپ آ جائے گا. اگر ہم ایستگاہ قطار کہیں گے تو یہ ریلوے کا اسٹیشن آ جائے گا. تو لہٰذا اتوبوس در ہر ایستگاه می ایستاد، بس ہر ایک اسٹیشن پر رکتی تھی یا رک رہی تھی. دونوں طریقے سے آپ جی خانم. ہوائی جہاز کے جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں جی؟ ہوائی جہاز کے اڈے کو فرودگاہ. جی فرودگاہ، ہاں وہ فرودگاہ ہے، اور اس کا جو رن وے ہے اس کے لیے لفظ باند استعمال ہوتا ہے، باند فرودگاہ. تو آگے چلتے ہیں. مسافر ہا پیادے یا سوار شوند، وہ جو ہے وہ ہر اسٹیشن پر رکی یا رکتی تھی تاکہ جو مسافر ہیں اترنے والے اتر جائیں اور سوار ہونے والے سوار ہو جائیں. اگلا صفحہ
پڑھنا ہے یا کہ ہم کتاب پڑھیں؟ کیونکہ ماہ رمضان میں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے آپ کے پاس. اس سے کتاب پڑھ لیتے ہیں سر. جی تو میں یہ چاہ رہا تھا کیونکہ یہ ہے کہ ہم اپنے اصل مقصد سے دور نہیں ہونا چاہیے. ببخشید استاد. جی بله بفرمایید ببخشید استاد. بفرمایید. این متن شما کجا گرفتید؟ این کدوم کتاب است؟ این یه فرهنگی هست، فرهنگ تصویری برای بچه ها. این در پی دی اف موجود است. داری شما؟ بله آقای حسنین دارن. آقای حسنان می توانند در اشتراک بگذارند. بله استاد. تشکر بسیار. خودم میخونم انشاللہ. جی سر CO سے وسیع سر میرا بھی دل کرتا ہے میں فارسی کلاس میں بولا کروں پر میں کیا بولوں گی الٹی سیدھی ہو جائے گی. نہیں یہی تو خرابی ہے کہ آپ الٹی بولیں شبیر صاحب سیدھا کر دیں گے. سر آپ نے تو چپ ہی کرا دیا مجھے. نہیں تو آپ بولیں نا، کیوں نہیں بولتے؟ چرا ساکت شدید؟ باید حرف بزنید. پرسشی داری بپرسید. خب آقایان و خانم ها، با درس امروز از کتاب مینا 1 صفحه شماره 33 آغاز میکنیم و عنوان درس امروز ترکیب وصفی است. ترکیب های زیر را بخوانید. ترکیب وصفی یہ آپ اگر کچھ مرکبات کو دیکھیں تو ہم اس کی کچھ اقسام ہیں، اور وہ اقسام یہ ہیں کہ ایک مرکب اضافی جو ہے اگر بنانا چاہیں ہم تو اس کے بنانے کا جو طریقہ کار ہے، ہم کوئی بھی 2 اسم لیتے ہیں اور ان کو ایک کسرے یعنی زیر یا اضافت کی مدد سے ان کو ہم اکٹھا کر دیتے ہیں. جیسے ایک لفظ ہے کتاب، یہ ناؤن ہے، اور احمد یہ بھی ناؤن ہے. جب ہم کہتے ہیں کتاب احمد تو اس سے مراد ہے کہ یہ ایک مرکب اضافی تیار ہو گیا. 2 اسم اور ان کے اندر جو رابطہ ہے وہ زیر کی وجہ سے رابطہ قائم ہو گیا ان میں، اور اب یہ ایک مرکب وجود میں آ گیا اور اس مرکب کو ہم کہیں گے مرکب اضافی. لیکن اگر آپ کے پاس ایک اسم ہے، ایک ناؤن ہے اور ایک ایڈجیکٹو ہے، ایک اسم ہے اور ایک صفت ہے، جب آپ ان دونوں کو جو ہے اسی اضافت زیر کی اضافت کی مدد سے جو ہے ایک جگہ اکٹھا کر دیتے ہیں تو اس کو ہم مرکب توصیفی بھی کہتے ہیں اور ترکیب توصیفی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جو ایڈجیکٹو کمپاؤنڈ جو ہے اس کو ہم فارسی زبان میں ترکیب توصیفی یا مرکب توصیفی کہتے ہیں. تو آپ کے سامنے جو ہے یہ کچھ مرکبات جو بنے ہوئے ہیں، البتہ ایک چھوٹا سا فرق جو ہے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس چیز کی تعریف کی جاتی ہوتی ہے، جس چیز کی جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے ہم موصوف کہتے ہیں، اور جو چیز اس کے اوصاف میں شامل ہے چاہے اچھی چاہے بری اس کو ہم صفت کہتے ہیں. فارسی زبان میں اور اردو زبان میں جو مرکب توصیفی یا ترکیب توصیفی وضع کی جاتی ہے اس کے اندر بالکل جو ہے بالعکس ہیں دونوں.
ہم اردو زبان میں کہتے ہیں سرخ پھول. یہ جو سرخ ہے یہ صفت ہے، پھول جو ہے یہ موصوف ہے جس کی صفت بیان کی گئی ہے. اب اردو زبان میں ترکیب توصیفی جب ہم بناتے ہیں تو پہلے جو ہے صفت اور بعد میں موصوف آیا ہے. فارسی میں بالکل اس کے الٹ ہے. فارسی زبان میں ہم کہیں گے گل سرخ، پہلے موصوف آ گیا اور بعد میں صفت آ گئی. تو یہ آپ نے اب جتنے بھی ترکیبہ توصیفی آپ تیار کریں گے یا مرکب توصیفی جو تیار کریں گے ان کے اندر پہلے جو ہے وہ موصوف اور بعد میں صفت آئے گی. اب آپ دیکھیں کہ صفحہ شمارہ یہ 83 پر جو ہے جو تمرین ہفت ہے اس میں آپ 2 گاڑیاں دیکھ رہے ہیں. جو چھوٹی سرخ گاڑی ہے وہ ہے ماشین کوچک، چھوٹی گاڑی. اب چھوٹا اس کا صفت ہے، چھوٹی گاڑی کی جو صفت ہم نے بیان کی وہ یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹی گاڑی، اور اس کے بائیں طرف جو دوسری گاڑی کھڑی ہے وہ ہے ماشین بزرگ. اب ان ترکیب توصیفی میں ماشین جو ہے یہ موصوف ہے اور کوچک اور بزرگ جو ہے یہ صفت ہیں. اب بائیں طرف جو ہے ترکیب وصفی جو ہے اس کا فارمولہ جو ہے وہ آپ کے لیے بیان کیا گیا ہے. اسم بے اضافی صفات، مثال گل زیبا خوبصورت پھول. گل یہ موصوف ہے اور زیبا صفت ہے. تمرین 8 2 کالم ہے، اس میں 2 ستون ہیں. ستون اول جو ہے اس میں تمام تر موصوف دیے گئے ہیں، وہ اسم دیے گئے ہیں جن کی ہم نے صفت بیان کرنی ہے، اور ان کے سامنے جو مقابل میں جو ستون ہے جو کالم ہے اس کے اندر تمام تر جو ہے صفات بیان کی گئی ہیں. میں پڑھتا ہوں. پہلا جو لفظ ہے وہ ہے اتاق. آپ یقینی طور پر جانتے ہیں کہ اتاق جو ہے ہم کمرے کو کہتے ہیں. دوسرا ہے مرد، آدمی. مرد نہیں پڑھیں گے، ہم مرد پڑھیں گے. اگر ہم مرد پڑھیں گے تو اس کا مطلب وہ مر گیا. میز یہ ٹیبل کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے. لیوان گلاس جو پانی یا مشروب پینے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. مسواک یہ ٹوتھ برش کے لیے یا وہ جو ہماری روایتی مسواک ہے، دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ بابا یہ 2 ستون زیر دونوں نیچے دیے گئے ستونوں میں الفاظ کو ترکیب وصفی بے سادیز ان سے آپ نے جو ہے وہ ایڈجیکٹیو کمپاؤنڈ تیار کرنا ہے یا ترکیب وصفی ہے وہ بنانی ہے. تو یہ جو ہے طریقہ کار آپ جان چکے ہیں. اب آپ کے سامنے ایک مثال بھی دی گئی ہے. مطلب اگر کمرہ ہے تو اس کے لیے جو ہے اگر ہم 2 اس کی صفات ہو سکتی ہیں، بزرگ ہو سکتا ہے، کوچک ہو سکتا ہے، کثیف ہو سکتا ہے، تمیز ہو سکتا ہے. تو اتاق بزرگ. دوسرا ہے مرد. اب مرد کے لیے کون سی صفت آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ جوان. ہاں، یا پیر ہے یا جوان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. تو ہم نے مرد کو جو ہے جوان کے ساتھ جو ہے وہ وصل کر دیا. میز سنگین، وزنی، یعنی یقینی طور پر کوئی کسی اچھے زمانے کی بنی ہوگی. تو پھر آ گیا لیوان. لیوان کثیف. و مسواک نرم.
اب نرم ہی رہے گی. سافٹ ایک ہارڈ برش ہوتا ہے, ایک سافٹ برش ہوتا ہے. تو اگر سافٹ برش ہے تو اس کے لیے جو ہے ہم استعمال کریں گے لفظ نرم. تو تمرین دا گوش کنید و بخوانید, میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. یہ صرف انہوں نے جو ہے یہ تلفظ کے لیے جو ہے آپ کی یہ مشق رکھی ہے. کیف کثیف, خانه بزرگ, موی بلند, کشوی کوچک, روستای زیبا. یہ آخری دو لفظ جو ہیں یہ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں, کیونکہ کیشو جو ہے یہ ہم دراز کو کہتے ہیں, ڈرار انگریزی میں جسے آپ کہتے ہیں. اکثر اوقات میزوں کے دائیں بائیں جو ہے وہ ڈرار بنے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیشو کہتے ہیں. پھر روستا, روستا دیہات کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم نے اس کے لیے لفظ دیہ بھی پڑھا ہے, تو روستا جو ہے وہ بھی, یہ دونوں لفظ جو ہیں اس کے لیے ہیں. یہ لفظ جو کیشو ہے, اگر آپ کاف کلبند کی بجائے کاف کرشت استعمال کریں تو یہ کوئی اور چیز وجود میں آ جاتی ہے. جی ہے شبیر صاحب, علم میں ہے وہ کیا بنے گی؟ سر یہ کشو والا کاشو پڑھتے ہیں سر, کاشو ہے, کاشو سنا ہے, کشو تو وہ تو کاشک سنا سر ہو. یہ جو کاشو سر میں بتاؤں یہ بتائیں. جی آپ بتائیں. جی سر کے بعد سر وہ چھوٹی جو چٹنی ہوتی ہے جس میں چائے ڈالتے ہیں کہ چینی, میرے ذہن میں تو وہی آ رہی ہے, کشوئی. نہیں نہیں نہیں, سر یہ وہ نہیں ہوتا سر, کوئی کسی قسم بیماری نہیں ہوتی سر, کوئی کھجلی وغیرہ سر کوئی ہوتی ہے سر اس کا نا؟ وہ تو کننے ہوتا ہے, جو ریبیز ہوتے ہیں جو کتے کے جسم میں, یا گائے بھینس جس کو آپ عام زبان میں چیچڑ بولتے ہیں, تو ٹکس بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو اس کے لیے جو لفظ جو ہے وہ کننے ہے. تو یہ کچھ میرا خیال ہے یہ کچھ چیز کے معنی بھی کوئی نہایت قوم کے معنی میں بھی آتا ہے نا, مطلب سر یہ پلیز یہ پانچوں سمجھا دیجیے سر, یہ پلیز ایکسپلین کر دیں یہ پانچوں. یہ پانچوں جو ہیں جی, کیف کثیف سے مراد ہے میلا کچیلا بیگ, وہ بیگ جو کنگھی کرنا, جی وہ شانے ہوتا ہے. میں ابھی آپ کچھ نزدیک پہنچ گئے ہیں تو یہ ابھی سر بیان بتاؤ میں گھوڑے کی مالش کروں. جی اب شاید آپ کو میں سر بڑے دور سے بول رہا ہوں سر. جی سر غلط بتایا. جی آپ نے ٹھیک بتایا. یہ اس کو ہم عام حالات میں کھرکھرا بولتے ہیں. اور یہ جی جی یہ آپ نے جب کنگھی کہا تو آپ نزدیک پہنچ گئے, لیکن یہ کنگھی وہ نہیں ہے جو خواتین یا مرد اپنے سروں کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو کیشو ہے یہ ترکی زبان کا لفظ ہے, اور آلتی آہنی دارای دندانه کہ بدن چارپایان را بدان خارند. یہ جو چارپائے ہوتے ہیں, چارپائے کے لیے کوئی اور لفظ آپ کے ڈکشنری میں ہو, آپ کو یاد ہو تو. جی خانم, لفظ ہے ستور, سین تے واورے, ستور یہ چارپائی کو بولتے ہیں, ستوران اس کی جمع ہے. تو چارپایان را بدان خارند تھا کثافات پوست انہا پاک گردد, تو ان کے جو جلد کے اندر کثافتیں اکٹھی ہوئی ہوتی ہیں اس کے جو ہے صفائی کے لیے جو ہے یہ اس کے اوپر اس سے خارج کرتے ہیں, اور اس کو ہم گیشو بولتے ہیں. تو وہ کاف کرشت ہے اور یہ کاف کلمن ہے. تو خانہ بزرگ اردو میں اس جی جی خانم جی اردو میں
کھرکھرا بولیں گے جی اردو میں؟ میں نے تو کھرکھرا ہی پڑھا ہے، دیکھ لیں اگر اور کوئی لفظ مل جائے جی تو. جی ٹھیک ہے. جی تو پھر ہے خانہ بزرگ، بڑا گھر، منہ بلند، لمبے بال، کشو کوچک، چھوٹا دراز، اور روستا زیبا خوبصورت گاؤں. تمرین 9، یہ کشف قاعدہ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں آپ کو، آپ نے پہلے بھی پڑھا، پھر پڑھ لیتے ہیں. در ترکیب اسم بے اضافی کسر و صفت، اگر اسم بے جای ای از یہ استفادہ می کنیم. کہتے ہیں کہ اگر آپ کا اسم جو ہے اگر اس کا اختتام کسی واول پر ہو رہا ہوگا تو پھر ہم جو ہے زیر کی بجائے اس میں یہ استعمال کریں گے. آپ دیکھیں کہ لفظ منہ جو ہے اس کا اختتام جو ہے، یا کشو کا جو اختتام جو ہے، یا روستا کا اختتام الف پر ہوا ہے، یہ واول پر ہو رہا ہے. تو اس کو آپ مرکب صورت میں لینے کے لیے ہم زیر کی بجائے جو ہے وہ یہ کا اضافہ کریں گے. تمرین 9، مینا در مغازه است. مینا بچی کا نام ہے، جیسے کہ آپ کی کتاب کا نام بھی ہے. گوش کنید و مشخص کنید چه چیزهایی میخرد. اب یہاں یہ بچی جو ہے ایک دکان میں گئی ہے اور وہاں جو بہت ساری چیزیں ہیں، تو جو یہاں میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، 6 چیزوں کے نام دیے گئے ہیں. کعب عکس کوچک. لفظ کعب جو ہے یہ فریم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تصویر، چھوٹی سی تصویر کا فریم. آپ نے اگر اینک پہنی ہوئی ہے تو اگر اینک کا فریم ہے تو اس کے لیے ہم لفظ کعب اینک کہیں گے. تو کعب عکس جو ہے یہ پکچر کا فریم ہے. کعب عکس بزرگ یعنی تصویر کا بڑا فریم. خط کش بلند، آپ رولر لیتے ہیں، خط کش جسے ہم کہتے ہیں، تو کئی دفعہ وہ 6 انچ کا ہوتا ہے، کئی دفعہ جو ہے وہ 30 سینٹی میٹر یا 12 انچ کا ہوتا ہے. تو اس کو انہوں نے یہاں کمپیریزن کر دیا ہے. مسواک نار. جی سر یہ ایک لفظ ہوتا ہے پاک کن، جیسے خط نہیں وہ ڈسٹر کے لیے ہوتا ہے. اچھا جی وہ ڈسٹر کے لیے. اریزر بھی کہہ سکتے ہیں سر؟ جی اریزر کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، دونوں کے لیے. چونکہ اگر پینسل کا لکھا ہوا ہے تو اس کے لیے جو ہے اریزر، اور اگر آپ نے وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ کو صاف کرنا ہے تو اس کے لیے بھی پاک کن کا لفظ جو ہے ڈسٹر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور آخری لفظ ہے مسواک زبر. یہ لفظ زبر نہیں ہے. جب زبر ہوگا تو اس کے معنی بھی ہارڈ کے ہیں بندے. تو ہارڈ جو ہے اس کے لیے لفظ زبر ہے، زبر نہیں ہے. اگر ہم زبر پڑھیں گے تو اس کے معنی اوپر کے آ جائیں گے، کیونکہ جو اعراب گزاری میں جو علامت زبر کی ہے اس کا مقام ہمیشہ کسی حرف کے اوپر ہوتا ہے، تو اس لیے زبر جو ہے اوپر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اگر ہم اس کو بطور نسبت استعمال کرنا چاہیں تو ہم کہتے ہیں لب زبرین اوپر والا ہونٹ، لب زیرین نچلے والا ہونٹ. زبر اور زیر دونوں کو بطور نسبت ہم نے استعمال کیا. زبرین اوپر والا ہونٹ، زیرین نیچے والا ہونٹ. تمرین 11، برای ہر تصویر یک ترکیب وصفی بنویسید. یہ 4 تصاویر ہیں، وہ کہتے ہیں ان چاروں تصاویر کے لیے ایک مرکب توصیفی جو ہے وہ آپ لکھیے. جی فرمائیں. جی تو پہلے کا دختر کوچک. دختر کوچک. دوم
مبل بزرگ. مبل بزرگ. آگے جی پیراہن سفید. پیراہن سفید. اور پھر چوتھا کون ہے بزرگ؟ بلند. ساختمان بزرگ یا بلند. کیونکہ یہ ملٹی سٹوری ہے تو اب یہ خانہ نہیں رہا، تو خانہ جو ہے وہ معمولاً جو گھر ہوتا ہے یا تو وہ سنگل سٹوری ہے، اس کے لیے کئی دفعہ ذرا تھوڑا سا وہ مجلل ہو جائے تو ہم ویلا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یا پھر خانہ. اور ایک گھر جو ہے وہ 2 طبقہ بھی ہو سکتا ہے، 5 طبقہ ہو جائے تو پھر وہ بلڈنگ کہلاتی ہے. تو یہ ہمیں ویلا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ویلا یہ جسے آپ کوٹھی ووٹھی کہتی ہیں جی، اس کے لیے لفظ ویلا ہوگا. صفحہ شماری یہ 34 34 نمبر صفحہ ہے. تو عنوان درس صحبت کردن درباره آب و ہوا. آب و ہوا یہ وہ لفظ ہے جو کہ ہمارے اردو زبان میں بھی بالکل متداول ہے، رائج ہے. آب پانی اور ہوا جو ہے وہ جو ونڈ ہے، باد ہے. لیکن جب آب و ہوا کا ذکر کہتے ہیں تو اصطلاحاً اس سے مراد ہوتا ہے کلائمیٹ. جس وقت ہم فارسی زبان میں کلائمیٹ کا ذکر کرنا چاہیں تو ہم تنہا لفظ ہوا بھی استعمال کر لیتے ہیں. مثلاً آج میں دیکھ رہا ہوں کہ گھر کے باہر بادل چھائے ہوئے ہیں، تو جس وقت ہم نے یہ کہنا ہو کہ آج جو ہے بادلوں کا موسم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ امروز ہوا ابری است، یعنی بادل چھائے ہوئے ہیں. اگر سورج چمک رہا ہو، دھوپ نکلی ہوئی ہو، تو ہم کہیں گے ہوا آفتابی است. ہم آب و ہوا آفتابی نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے ہوا آفتابی ہے. پھر اگر جو ہے بارش ہو رہی ہو تو ہم کہیں گے ہوا بارانی است، بارش ہو گئی ہے. یہ لفظ بارانی جو ہے یہ ایک لباس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ لباس ہے رین کوٹ. تو لفظ بارانی بارش کا موسم اور لفظ بارانی رین کوٹ دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو آب و ہوا جو ہے یہ مجموعی طور پر کسی ایک ملک کی جو کلائمیٹ ہے اس کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. فارسی زبان میں جی سر یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ ہوا جو ہے وہ ویدر کے لیے ہے جی اور آب و ہوا کلائمیٹ کے لیے. جی بالکل صحیح، آپ نے میری اصلاح کر دی، بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ ہم نے ویدر کے بارے میں 3-4 مثالیں ہم بیان کی. آپ صفحہ نمبر 34 پر دیکھیں، اوپر کارنر میں جو ہے وہ یہ چینج کر دیں صفحہ جو ہے جہاں حرف بے لکھا ہوا ہے اس کے نیچے لکھا یہ تھینک یو، یہ اس سے چلے گا نا؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، جزاک. ہوا چطوره یعنی ہوا چطور است، یعنی موسم کیسا ہے. تمرین 1 به گفتگوی این افراد گوش کنید و هوای برزیل چطور است. تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اوپر بندے 4 بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ذرا گفتگو سنیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ برازیل کی ہوا یعنی وہاں کا موسم جو ہے وہ کیسا ہے. تو یہ 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں، شاید چوتھا اس گفتگو میں شامل نہیں ہے. تو پہلا شخص جو ہے، آپ میں سے کوئی پڑھ لیں، یہ ذرا تھوڑی سی تمرین ہو جاتی ہے.
جی ڈاکٹر صاحبہ آپ تھوڑی سی ٹرائی کریں، یہ 2 جملے پہلے پڑھ دیں. ڈاکٹر صاحب میں پڑھ لوں؟ جی 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 جی. نہیں سر، آئی ایم لیس کانفیڈنٹ، مجھے نہیں آ رہا. نہیں آپ سمجھیں کہ آپ اردو کی کتاب پڑھ رہی ہیں. چیکدر امروز ہوا گرم، جی جی آنا ام قاہرہ ہمیشہ تابستون کھیلی گرمی، نہیں تو اہلے. ٹھیک ہے سر میں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے جی، آپ پڑھیں جی، آپ فرمائیں. جی دیوت چقدر امروز ہوا گرم ہے، آنا آرے قاہرے ہمیشہ تو تافتون خیلی گرم ہے. دیوت تو اہل مسکوئی جی اونجا ہوا چدورے، آنا اونجا سرد ہے. مخصوصاً تو زمستون تو لندن ہوا لندن ہوا چتر. جی خانم اکیلا بفرمائید، ساتھرائی آخر. بلے سر. ڈیوڈ لندن معمولاً ہوا ابری و بعد میعاد بیشتر وقتاً ہوا خنک آنا راستی. ریکاردو ہوائی برزیل چطوره؟ ریکاردو هوای برزیل معمولاً شرحی و بارون میعاد مخصوصاً تو بہار. خب میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. دیوید چقدر امروز ہوا گرم ہے، کہ دیکھیں آج کتنا موسم گرم ہے، آج ہوا بہت گرم ہے، موسم بہت گرم ہے. آنا اور یہ لفظ جو آرے ہے، یہ اہل تہران جو ہیں جب انہوں نے مثبت جواب دینا ہو، جی کہنا ہو، یس کہنا ہو، تو آرے کہتے ہیں، بلے نہیں کہتے. قاہرے ہمیشہ تو تابستون خیلی گرم میں، یہ مصر کے دارالخلافہ دا کیپٹل آف ایجپٹ، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ قاہرہ جو ہے وہ ہمیشہ تابستون، یہ لفظ تابستان ہے، تابستان گرمیوں کے موسم کو کہتے ہیں، سمر سیزن کو کہتے ہیں، جو کہ گفتاری میں تابستون ہو گیا ہے. وہ خیلی یعنی زیادہ، گرم یعنی گرمست. تو ان کا کہ جو قاہرہ ہے وہ تو گرمیوں کے موسم میں بہت گرم ہوتا ہے. ڈیوڈ نے آگے سے جواب دیا، تو اہل مسکوئی. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو لفظ تو لکھا ہوا ہے، یہ تے جو ہے اس کے بعد واو آ رہی ہے، یعنی تے ما قبل حرف واو ہے اور اس کے اوپر پیش ڈالی گئی ہے. اس کو ہم تو نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم تو پڑھیں گے. میں مظہر صاحب کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے یہ مثال آ گئی ہے. تو یہ دیوید تو اہل موسکوئی اونجا ہوا چطور ہے. اب اس سے پوچھا ڈیوڈ نے کہ بھئی کیا تو ماسکو کا رہنے والا ہے اور وہاں موسم کیسا ہے؟ تو آنا جو تھی اس نے جواب دیا، آنا جو ہے وہ ماسکو کی رہنے والی ہے. آنا اونجا سار دے یعنی اونجا سارداست، اصل میں وہ یہ کہہ رہی ہے، لیکن چونکہ گفتاری ہے اس لیے اونجا سار دے مخصوصاً تو. اب دیکھیں یہاں تے کے اوپر پیش نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو تو پڑھیں گے، جس کے معنی در کے ہیں، اندر کے ہیں، میں کے ہیں. سو مخصوصاً تو زمستون یعنی موسم گرما میں. تو لندن ہوا چطور ہے؟ اس نے کہا پھر سر یہ جو تو ہے اس میں جی تو یہ در یہ گفتاری کی وجہ سے ورنہ در بھی استعمال ہو سکتا ہے. جی بالکل، یہ گفتاری میں آپ در استعمال کر لیں، لیکن وہ پھر وہ جو مزہ ہے وہ تو جاتا رہے گا نا آپ کا. ہاں وہ جو انہوں نے جی بیٹا زمستان کے کیا معنی ہے؟ ہاں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو تابستان بتایا تھا. تابستان جو ہے
یہ گرم موسم کو کہتے ہیں، اور زمستان جو ہے یہ سرد۔ ایسا ہے کہ اہل ایران کیا کام کرتے ہیں، بلکہ تقریباً تمام دنیا میں ایسا ہی ہے کہ وہ ایک سال کے جو 12 مہینے ہیں ان کو 4 پر تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو 4 پر تقسیم اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے 4 موسم جو ہے نا ان کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ آج جو موسم ہے بہار کا ہے، فروردین پہلا مہینہ اس سے شروع ہوا ہے، تو پہلے 3 مہینے جو ہیں یہ موسم بہار کے ہیں، اور اس کے لیے موسم کے لیے فارسی زبان میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے فصل، فے صاد لام، فصل، فصل بہار، بہار کا موسم۔ بہار کے موسم کے اختتام پر جب چوتھا مہینہ شروع ہوگا تو وہ گرمیوں کا آغاز ہو جائے گا، تابستان کا آغاز ہوگا، اور وہ ہوگا فصل تابستان۔ پھر اس کے بعد جس وقت 7واں مہینہ شروع ہوگا تو گرمیوں کا اختتام ہو چکا ہوگا، اور جو ہے 7واں مہینہ جو ہے یہ ہوگا موسم خزاں کا، خزاں کی ابتدا ہو جائے گی، اور خزاں کو ہم فارسی زبان میں پائیز بولتے ہیں۔ خزاں بھی رائج ہے لفظ، لیکن جو اصل فارسی لفظ ہے وہ پائیز ہے، فصل پائیز۔ 9ویں مہینے میں فصل پائیز کا اختتام ہو جائے گا، اور 10واں مہینہ جو ہے وہ زمستان کا آغاز ہوگا، فصل زمستان یعنی سردیوں کا موسم، فصل سرما آغاز میں شود۔ تو اب یہ 4 موسم ہوئے، فصل بہار، فصل تابستان گرمیوں کا موسم، فصل پائیز خزاں کا موسم، اور فصل زمستان سردیوں کا موسم۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ ڈیوڈ، لندن معمولاً ہوا ابری ہے۔ ڈیوڈ نے کہا کہ لندن میں جو ہے نا اکثر اوقات موسم بادلوں والا ہوتا ہے، وہ بہت میعاد، یہ میعاد جو ہے نا یہ در حقیقت یہ لکھنے میں، نوشتاری میں یہ لفظ میعاد ہے، یعنی اکثر وہاں ہوا چلتی رہتی ہے۔ لیکن بعد میعاد یہ جو ہوا آتی ہے اس کے تو معنی ہوں گے نا، لیکن یہ گفتاری ہے۔ اگر آپ نے اسی جملے کو باقاعدہ لٹریری طور پر تحریر کرنا ہوگا تو ہم کہیں گے بعد می وزد، ہوا چلتی ہے، ہوا چلتی رہتی ہے، بعد می وزد۔ لیکن یہاں جی سر جی اردو میں ہم کہتے ہیں باد صبا، جی یہ بعد وہی ہوا ہے، اردو میں جو باد صبا بولتے ہیں شاعری میں عام طور پہ۔ ہاں، کاپی پینسل ہے پاس؟ سر ابھی تو نہیں ہے، میں سر ہے میرے پاس۔ اچھا چلیے دیکھیں، وہ ہوا جو مشرق سے چلتی ہے مغرب کے لیے، صبح صبح چلتی ہے، کہتے ہیں باد نسیم ہے، ٹھیک ہے جی۔ باد صبا صبح کو چلنے والی ہوا کو کہا جاتا ہے۔ جب ہم باد دبور کہتے ہیں تو یہ ہوا مغرب سے مشرق کی طرف چلتی ہے، باد دبور۔ جس وقت ہم باد سموم کہتے ہیں تو یہ وہ ہوا ہے جو صحرا میں ہم جسے جو ہے لو چلنا، نہایت گرم ہوا، حالانکہ سموم جو ہے وہ سم جو ہے زہر کو بھی کہتے ہیں، لیکن جو باد سموم ہے جو گرم ہوا ہے، یہ انسان کی یہ جو گردن ہے اس کی پشت پر اگر جو ہے زیادہ لگ جائے تو انسان کو جو ہے بخار بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کے کچھ تھے۔ باد نسیم جو ہے وہ بھی صبح جی وہ بھی صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو ہے باد نسیم، اور یہ جو ہے یہ مشرق سے چلنے والی ہوا ہے، پورب سے نکلتی ہے، اور جو مغرب سے آنے والی ہوا ہے اسے باد دبور کہا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ہجے کیا ہے
क्या लबादे दाल दाल बे वाओरे दबूर। तो ये अरबी लफ्ज दुबर से निकला है क्या, दबूर? दुबर जो है दुम को कहते हैं ये, तो दुम जो है वो मगरिब में तो नहीं होती ना मेरे भाई। बहरहाल अच्छा है, तहकीक के लिए आदमी को कोशिश करना चाहिए। तो रिकार्ड मैं आपसे सवाल कर लेते होता है, जवाब मिल जाएगा तो है ना? नहीं मैं बेइल्म सा तालिब इल्म हूँ, तो ये है कि कोशिश करते रहते हैं हम, ताकि ये है कि आपकी तशनगी ना रहे। तो टाइम भी हो गया है। जी बिल्कुल, ये आखिरी जुमला पढ़ने वाला हूँ। रिकार्डो हवाए ब्राज़ील मामूलन शर्जिए से कहा कि जो ब्राज़ील की हवा जो है वो आम तौर पर मामूलन आम तौर पर शर्जी होती है। ये शर्जी हवा कौन सी है? ये वो है कि जिसमें आप अंग्रेजी में कहते हैं इट इज़ क्लोज टुडे। जिस वक्त हबस हो जाता है, वो हवा जिसमें हबस इंसान जो है वो खफगी महसूस करता है, खफा हो रहा होता है, दम घुटना शुरू हो जाता है, तो उसको हम शर्जी कहते हैं। वह बारून मियाद, और आप देखें कि अक्सर सावन भादों में जिस वक्त हवा एकदम बंद हो जाती है तो उसके बाद फिर बारिश आ जाती है, और वो कहते हैं कि उसके बाद बारून मियाद व मखसूसन तो बहार, और ख़ास तौर पर बहार के मौसम में जिस वक्त एकदम हवा बंद हो जाती है, घुटन हो जाती है, और उसके बाद फिर हवा की आमद होती है। ठीक है, 5 बज गए हैं, आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। आपके माह रमज़ान अच्छा गुज़रे। कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। जी खान नहीं शर्जी कीजिए, शीन रे जीम, ये बस, हे नहीं है उसके साथ, शर्जी। आपके पास फरहंग है? कौन डिजिटल है सर, डिजिटल है मेरे पास, उसमें मुझे नहीं मिल रही ना। अच्छा ये आपको यहाँ ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो गुफ्तारी आप जो है उनसे वास्ता पड़ रहा है, तो इसलिए जो है वो आपको जो है ना कई चीज़ें आसानी से जो है वो मिलना मुश्किल हो जाती हैं। तो अगर मैं चले बेहतर है, इंशाल्लाह आपको मिल जाए। सर आपसे मुलाकात होगी सर। अच्छा चले हमारी ईद हो जाएगी, आप आएंगे तो बड़ी दूर से आपने आना होगा, वहाँ से पेशावर से, तो आप तशरीफ लाएं। जी वालेकुम अस्सलाम, जी हुक्म। सर हुक्म नहीं, अर्ज है, ये सवाल एक था तो। जी करिए जी, फरमाएं। जी बोलें। के वाले सिफत निस्बती है, एक साथ सिफत मुशब्बा है, तो ये सिफत असली और सिफत मुशब्बा का कोई फर्क ये क्या होता है, इसकी समझ नहीं आती। मैं जब भी ये सिफत के मुतालिक जो है पढ़ता हूँ मुझे समझ नहीं आती, तो अगर आप रहनुमाई फरमाएं तो यकीनन जो है मेहरबानी होगी। बड़ी अच्छी बात है। ऐसा है कि ये जो सिफत मुशब्बा है, जब भी आप किसी चीज़ को तशबीह देते हैं तो उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक वो चीज़ है जिसको आप तशबीह देते हैं, और एक दूसरी वो चीज़ है जिससे तशबीह दी जाती है किसी चीज़ को। तो वो एक होती है मुशब्बे और एक होती है मुशब्बे बिही। तो इसमें जो है आप बाकायदा ये लिख कर आपको जो है समझना पड़ेगी। तो अगर आप कहेंगे तो हम किसी दिन जो है
وہ اضافت کی اقسام پڑھیں گے. جس وقت آپ اضافت کی اقسام پڑھیں گے تو اس میں آپ جو ہے آسانی سے آپ کو جو ہے یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ جی بہت بہتر. میں انشاءاللہ جو ہے اس کو ہم کسی دن اس کو پڑھ لیں گے. تو یہ ایک چیز ہے. یہ شبیر صاحب آپ کا سوال تھا شرجی کے بارے میں؟ اچھا اچھا چلیں یہ ابھی آپ کو جو ہے نا وہ آپ کے گروپ کے اندر جو ہے نا شرجی جو ہے وہ اس کو ہم شیئر کر دیتے ہیں، آپ اس کو پڑھ لیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. یہ ان کے گروپ میں بھیج دیں ان کے. اچھا جی، خدا حافظ.